بھاگ جاتی ہے۔ حالانکہ کسی محفل میں بارش کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس محفل کو قبول کر لیا ہے، مگر محترم حضرات لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور جو محفل قبول ہو جاتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدل دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی۔ قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت کی داخل ہونے تک جنت میں اللہ بدل نصیب فرماتا ہے۔ لہذا محترم حضرات، ہم تو اپنی فکروں میں علیحدہ ہو گئے، اپنی زندگی کے محصول ہی کو، اپنے مفاد کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم نے تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ معزز سامعین، اپنے کردار کو بالائے طاق رکھ دیا، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے یہ کب جانا، اور جانے بھی کیسے؟ بس ہم مذہب اسلام کے ماننے والوں کے گھر پیدا ہو گئے، نبی کے گھر میں پیدا ہو گئے، امام صاحب نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد کہہ دیا صاحب تمہارا بیٹا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو۔ بس اگر قربانی دیتے مذہب اسلام کے لیے، اگر مذہب کے لیے قربانیاں پیش کرتے تو ہمیں عقل آتی۔ حضرت سیدہ طیبہ زاہدہ طاہرہ محترم حضرات، حضرت زینب کی جب شادی سرکار نے کر دی تو قربانیاں اس کو کہتے ہیں، نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ تو جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے شوہر نے مارا۔ کیسے مارا جانتے ہیں پیارے؟ آپ کو الٹا لٹا دیا گیا، آپ کے چہرے کو جلا دیا گیا ہے، آپ کے اللہ اکبر چہرے کو، پروردگار کی قسم وہ لوگ بھول گئے تھے کہ یہ نبی کونین کی محبوب یہاں پر نہیں آتی تھی، اور نہ ان کے ذہن میں آتی تھی۔ ان کی فکر خراب ہو چکی تھی، ان کی ذہنیت خراب ہو چکی تھی۔ جب محترم حضرات وقت چلتا چلا گیا، وقت بڑھتا چلا گیا، نبی نے کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جیسے ہی نبی کی بیٹی نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے شوہر نے انہیں اللہ پر اذیت دے دی، ان کو اذیت دینا شروع کر دیا ہے، ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، کر کھینچا جاتا تھا، کبھی اللہ پر آگ دے دی جاتی تھی، کبھی ان کے کپڑے جلا دیے جاتے تھے، کبھی ان کو پیٹ کے بل پتھروں میں گھسیٹا جاتا تھا، کبھی دھول میں جا کر اللہ بتاؤ تو صحیح، یہ نبی کونین بچوں کی شہزادی ہے، جس کے پاس جن لوگوں نے انتے افرادوں نے مل کر جن پر اتنا ظلم کیا ہے، ان کا اللہ پر شوہر الگ مارتا ہے، شوہر کے ماں باپ الگ مارتے ہیں، شوہر کا بھائی الگ مارتا ہے، لیکن نبی کی شہزادی کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا ہے۔ یہ نبی کونین کی ماننے والی ہو، اور لوگوں غور تو کرو، اس آقا کے ماننے والی، اس آقا کی بیٹی ہے، کائنات گردش کر رہی ہے، اس پیغمبر کی بھی شہزادی کو محترم حضرات اس مذہب اسلام کی بقا کے لیے مارا جا رہا ہے، اور سوچ رہے ہیں یہ بقا چاہے گی، یہ تحفظ میں رہے گی، ناموس رسالت میں مر مٹنے کا جذبہ رکھے گی، تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ یہ شوہر کا تکلم بن چکا تھا، یہ شوہر کا مزاج بن چکا تھا، یہ شوہر کی موقعیت بن چکی تھی، یہ شوہر کی ذہنت بن چکی تھی، یہ شوہر کی تدبیر بن چکی تھی، یہ شوہر کی فکر بن چکی تھی۔ مگر محترم حضرات دیکھیے تو صحیح، آقا کی شہزادی کو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیوں مارنے کی کیا وجہ ہے؟ صرف وجہ یہ ہے انہوں نے کلمہ پڑھ دیا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگی کو گزار دیا ہے۔ مگر پیارے اسلامی بھائی جیسے ہی ظلم کرنا شروع کر دیا، تشددوں کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا، نبی کی شہزادی کو کبھی گھچیڑا جاتا ہے، کبھی پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی آقا کی شہزادی کو قریب کر کر ان کو رلایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کی شہزادی کے ساتھ الگ الگ برتاؤ کیے گئے، آپ کی اہانت کی گئی، آپ کی برائی کی گئی۔ محترم حضرات آخرکار اتنا مارا ان لوگوں نے، نبی کی شہزادی جب انتقال کے قریب ہوئی، مدینہ طیبہ میں ہی کعبۃ اللہ میں پہنچتی ہے، نبی کونین نے سینے سے لگا لیا، آقا نے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دیکھ نہیں رہے نبیوں کا امام اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ کون کھڑا ہوا ہے؟ نبی کون ہے؟ سارے نبیوں کے امام، بیٹی ان کی ہے، مارا اس لیے جا رہا ہے کہ کلمہ پڑا ہے۔ آج ہمیں اسلام اگر ہم نے نہیں کی، ہم تو بس فطری طور پر پیدا ہو گئے صاحب، اس لیے ہمیں اہمیت بھی نہیں۔ اور میں تم کو بتاؤں اہمیت کس چیز کا نام ہے۔ نبی کی شہزادی جا کر گلے لگتی ہے نا تو آقا کا پیچھے سے ہاتھ لگتا ہے، جیسے نبی نے پشت پر ہاتھ رکھا نا تو آئے چیخ مار دیتی ہے،
نبی کی بیٹی نے جیسے چیخ ماری، سرکار نے ہاتھ تو لیا نا تو میرے آقا کے ہاتھ پر خون آ گیا ہے۔ میرے نبی اٹھتے ہیں، پرور کو اٹھا دیا اور کہا تھا مولا نبوت کا اعلان تو میں نے کیا ہے، مولا اس کا غم مجھے ملنا چاہیے، میری بیٹیوں کو مل رہا ہے۔ مگر محترم حضرات آواز قدرت آئی تھی، اے محبوب مجھے پتا ہے تو کتنا پکا ہے اور کتنا سچا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات کیا سمجھے پیارے اسلامی بھائی، آقا نے جس ہاتھ کو اٹھایا ہے انتقال کر جاتی ہے، انتقال کے بعد ان کو غسل دیا گیا۔ سرکار تاریخ میں ایسی 2 ہی عورتیں ملتی ہیں اور 3 عورتیں تیسری ان کی بیوی ہے، لیکن شہزادیوں میں 2 شہزادی ایسی ہے۔ ایک شہزادی یہ ہے کہ آقا اٹھ جاتے ہیں انتقال پر، لوگوں نے کہا ان کو غسل دیا جائے۔ سرکار کی شہزادی کو جب غسل دیا گیا نا تو آقا تشریف فرما ہے، مزمل کی چادر کو لیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، جانے کے بعد اس کو جو غسل دیا جائے نا اس کا کفن نہیں ہوگا بلکہ نبی کی مزمل والی چادر اس کو دے دو۔ نبی کونین نے جیسے ہی چادر دی ہے، آقا کریم کی قسم، محمد عربی نے رب ذوالجلال کی قسم کھائی اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں بھی کی ہے، اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہے۔ جیسے ہی ان کو اٹھایا ہے، ان کے جنازے کو اٹھا کر کے قبرستان پہنچے ہیں، ان پر اتنے تشددوں کے پہاڑ جو توڑے گئے تھے وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اگر کلمہ نہ پڑھتی تو محترم حضرات ظلم نہیں ہوتا، تشددوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹتے، مگر آقا کی شہزادی نے سرکار کا کلمہ پڑھا تھا، اسی وجہ سے ان افراد نے مل کر نبی کی شہزادی پر تشددوں کے پہاڑ توڑ دیے، ظلم پر ظلم لٹا دیا ہے، آقا کی شہزادی کی پیٹھ کو جلا دیا، ان کے قدموں کو پکڑنے کے بعد ان کو پتھروں میں گھسیٹا گیا، لیکن آقا نے اٹھایا ہے، قبرستان پہنچایا ہے، سرکار نے قبر میں رکھا ہے۔ جیسی قبر میں رکھا تھا آقا نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے مولا میری بیٹی پر بڑے ظلم ہوئے ہیں، بڑے تشددوں کے پہاڑ توڑے گئے، پروردگار تو اس پر رحم کرنا، اتنا کہنا تھا۔ آواز قدرت آتی ہے، اے محبوب تم نے اپنی بیٹی کو قبر میں بعد میں اتارا ہے، ہم نے اپنی رحمتوں کو پہلے ہی اتار دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مرحبا۔ میرے کہت میرے عزیز بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی کونین کے گھرانے نے سب ظلم ہمارے لیے سہ لیے اور ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ نبی کے کم از کم ذکر میں ہی بیٹھ جائے۔ مگر میں تو یہ کہوں گا کوئی آتا نہیں، آتا وہ ہے جس سے میرے محبوب راضی ہو جا، سرکار راضی ہو جا۔ محترم حضرات بہر کیف میرے نبی نے تو یہاں تک کہا دینی محفلوں میں ایک لمحہ بیٹھنا، 1000 گھوڑے اللہ کی دینے میں، اللہ کی راہ میں عطا کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ نبی کہتے ہیں اگر جنازہ جا رہا ہو، کوئی دین کی محفل میں بیٹھا ہو اور نہیں پہنچ پایا تو اسے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار کیوں نہیں ہے؟ ہم جائیں گے تو نماز جنازہ پڑھ لیں گے اور اس پر ہمیں ثواب مل جائے گا۔ رب فرماتا ہے جو اس کو میں ثواب دوں گا تجھے یہی بیٹھے ہوئے ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ دینی محفلوں کی برکت ہے پیارے، اور یہ امام حسین کی اولاد سے ہے۔ اپنے موضوع کی طرف پلٹا ہوں میں۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے تھے؟ امام الانبیاء کے خون سے، اور حضرت علی کا خون ہے۔ اور حضرت علی کون ہے؟ وہ کہ اللہ اکبر 2 ہی افراد ایسے آئے ہیں کہ جن کی ذمہ داری کھلانے کی، بٹھانے کی، اٹھانے کی پروردگار نے ایسے کسی کی نہیں، سب کی ہے ویسے ذمہ داری اس پر، کیونکہ وہ عالمی طرف ہے۔ مگر میرا بیٹا یتیم ہے اور باپ کا ایک عظیم حصہ ہوتا ہے۔ ادھر حسین پیدا ہوئے، کہا تھا نا کہ مطلب یہ ہے مربع ذوالمنن، میرے بیٹے کو اگر کھلونا مانگے گا تو کون دے گا؟ آمنہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرا گود میں آنے والا اگر تیرا بیٹا ہے تو میرا محبوب ہے۔ اگر وہ کہے گا میں سونے کو، میں اسے ہاتھی میں کعبہ میں سلاؤں گا، کعبۃ اللہ میں سلا دوں گا، حرم کعبہ میں سلاؤں گا۔ اگر ضد کرے گا کھلونوں کی تو میں چاند کو اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ نبی کیا چیز ہے؟ نبی کیا چیز ہے؟ دیکھیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا گا؟ شام کو کھلونا۔ اور رہی بات مرضی کی، گھومنے کی، تو اگر یہ گھومنے کو کہے گا تو اپنے قریب بلا کر معراج کرا دوں گا۔ اور نبی کونین کو کہا گیا اگر رہی مرضی کی بات
تو میدان محشر میں فیصلہ کر دوں گا کہ محبوب اشارہ تیرا ہے، آج بخشش میری ہے۔ سارے نبیوں کے آگے امامت تیری ہے، قدرت میری، رحمت تیری ہے، بخشش میری، شفاعت تیری ہے۔ اے محبوب آج چلا جا، آج میں فیصلہ کرتا ہوں، تو کیا چاہتا ہے مانگ لے، جو مانگنا چاہتا ہے آج تجھے تیرا خدا عطا فرمائے گا۔ پروردگار سے کہے گا محبوب اے رب ذوالمنن، تو نے اور نبیوں کو دعائیں دی ہے، مجھ کو بھی دعائیں دی ہے، جیسے اور نبیوں نے دعائیں کر لی ہے میں نے اپنی امت کے لیے بچا کر کے رکھ لی ہے۔ میں وہ دعا کروں گا نا تو مولا میری امت کو معاف کر دینا۔ ہم فرماتا ہے